اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا گیا کہ یہ تصوف اور یوگا کیا ہے، اور تصوف کے یہ جو لطائف ستہ اور یہ یوگا کے جو 7 چکراز ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تو پہلی بات، اب یہ کافی تفصیل طلب بات ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہت ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تصوف یا یوگا یا کوئی بھی نظام جو روحانیت سکھاتا ہے وہ اصل میں سب اللہ کی طرف سے انسپائر کیے گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسپائر کیے گئے تمام ادیان بیسیکلی اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح ذہن کا تعلق روح سے جڑ جائے۔ ذہن کا تعلق جسم سے تو جڑا ہی ہوا ہے، جسم کو ذہن چلا رہا ہے، لیکن ذہن کس طرح سے روح کے تابع ہو کر جسم کو چلائے تاکہ یہ دنیاوی معاملات اللہ کے پروگرام کے مطابق چل سکیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ذہن جو ہے وہ اپنے کرتبوں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادات کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی عبادات ہیں ان کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ ذہن سے ہے، نہ کہ جسم سے۔ جسمانی حرکات و سکنات رسمیں بن جاتی ہیں، اور جسم سے ریلیٹڈ حرکات و سکنات کا اثر ظاہر ہے کہ ذہن پہ بوجھ بنتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو پوری طرح متوجہ نہیں ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں تو اس سے جسم کی حرکات و سکنات سے ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے۔ تو ذہن رسی توڑا کے آزادی چاہتا ہے، وہ پھر اپنی سوچوں میں الجھا رہتا ہے یا الجھنا چاہتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اصل میں یوگا جو ہے اس کے 3 چیپٹرز ہیں۔ یوگا کے 3 چیپٹرز ہیں۔ ایک ہے ہاتھا یوگ جس میں جسم کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جسم کو آپ سٹریچ کریں اور ریلیکس کریں، تان لیں اور ڈھیلا چھوڑ دیں، تانیں اور ڈھیلا چھوڑیں۔ اس سے تمام عضلات اور اعصاب صحت مند رہتے ہیں۔ یہ ہے یوگا کے ہاتھا یوگ کے چیپٹر کا خلاصہ۔ دوسرا چیپٹر یوگا کا ہے جسے آپ کہتے ہیں پرانایام، یعنی سانس لینے کی مختلف مشقیں۔ اس کی 3 مشقیں بنیادی ہیں، ایک ہے سلو بریدنگ، ایک ہے فاسٹ بریدنگ، اور ایک ہے آلٹرنیٹ بریدنگ، یعنی ایک نتھنے سے سانس لے کے روکا اور دوسرے نتھنے سے نکالا، پھر دوسرے نتھنے سے لیا اور اسے روکا اور پھر پہلے نتھنے سے نکال دیا۔ یہ تینوں قسم کی مشقوں کے مختلف اثرات ہیں اور مختلف جہتیں ہیں۔ مثلاً یہ آلٹرنیٹ بریدنگ جو ہے یہ سائیکک پاورز کو بڑھانے کے لیے ممد سمجھی جاتی ہیں۔ فاسٹ بریدنگ جو ہے یہ جسم کے عضلات کو اور اعصاب کو توانائی دیتی ہیں، اور سلو بریدنگ جسم میں آکسیجن کے نظام کو بہتر بنانے کے کام آتی ہیں۔ یوگا کا تیسرا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے راجیہ یوگ۔ وہ راجیہ یوگ اصل میں دھیان گیان کی مشقوں کا نام ہے، یا اس میں مختلف مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک چیز زیر بحث آتی ہے، اس کا نام ہے کنڈلینی شکتی، یعنی انسان کے اندر ایک سرپنٹ طاقت ہے، یعنی کہ ایک ناگ کی طرح کی سوئی ہوئی کنڈل مار کر یا بل لیے ہوئے ایک شکتی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نچلے حصے میں ڈورمنٹ خابیدہ پڑی ہے۔ اس کو جگانا ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے۔ تو
اس کے لیے ان کے علامتی طور پہ 7 مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ پہلے مقام کو جہاں پہ یہ کنڈلینی شکتی پڑی ہوتی ہے اس کا نام انہوں نے مول دھارا رکھا ہے۔ جب ذرا یہ وہاں سے یہ صلاحیت جاگتی ہے تو انسان پہ جنسی شہوت کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے، تو سوادھشٹ کہتے ہیں اس کو۔ پھر دوسرے درجے پہ یہ مزے آنے لگتے ہیں، زندگی کی چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر منی پور، پھر اناہاتھا، پھر وشوادھا، پھر اجنا، اور 7ویں درجے پہ یہ سہرار چکر ہے۔ پھر ان کے مقامات کا انہوں نے تعین کیا ہے کہ مول دھارا جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نیچے ہے، تقریباً 4-5 انچ اوپر سوادھشٹ ہے، پھر 4-5 انچ اوپر ناف کے قریب آ کے یہ تقریباً منی پور ہے، پھر سینے کے قریب جو ہے یہ آناہاتھا ہے، اور اس سے اوپر وشوادھا ہے، وشودھا، اور اس سے آنکھوں کے بیچ میں جو ہے یہ اجنا ہے، اور پھر سر کے بالکل جو تالو ہے جسے سر کا اوپر کا کراؤن جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جب یہ طاقت یا شکتی، اور اس کو سمبولکلی وہ لوٹس یعنی کمل کے پھول سے تشبیہ دیتے ہیں، اور سہرار چکرا میں آ کے تو گویا کمل کی 1000 پتیاں، 1000 پتیوں والا۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ کیوں کمل سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے۔ کمل میں اصل میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکیزگی کا سمبل ہے۔ کیچڑ میں کھلنے کے باوجود اس کی یہ صلاحیت ہے، اس میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ اگر اس کی پتیوں پہ گرد پڑے تو اس کی پتیوں کی جلد میں یعنی اس کی سرفیس پہ ایسی حرکت ہوتی ہے کہ وہ اس گرد کے ذرات کو نیچے گرا دیتا ہے، یعنی خود کو وہ پرج رکھتا ہے۔ تو یہ اس کی بیسک سائنس ہے۔ اب یہ اصل میں کیا ہے، یہ 7 چکراز، اور ادھر یہ جو اس کا مطلب یہ ہندو مسٹسزم کے حوالے سے اسی کا بہت زیادہ چرچا اور بہت زیادہ اس کی پرچار کر کے تو لوگوں کو فیسینیٹ کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ ان شکتیوں کو یا ان طاقتوں کو، ماورائی قوتوں کو اپنے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ وہ مختلف قسم کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، جن میں خاص طور پہ کچھ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں اور کچھ دیگر ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ لیکن اب ادھر دیکھیں دوسرے اس کے مقابل، اب تصوف کیا ہے؟ تصوف جو ہے دراصل صوفیزم جو ہے، یہ لفظ سوفسٹ، آپ نے فلاسفی دیکھا ہوگا لفظ، فلاسفی میں صوفی کا مطلب فیلو مینز لو، صوفی از وزڈم، دا لو آف وزڈم از نون ایز فلاسفی۔ تو اس سے جو لوگ دانشمند لوگ ہوتے تھے ان کے لیے جب یہ اسلام دنیا میں پھیلا اور اس کی اصل تعلیمات کو انہوں نے مطلب کہ روحانی تعلیمات کو ایک الگ نظام کی شکل دے دی گئی، ورنہ تو یہ پورا ایک مکمل نظام تھا جس میں مادی زندگی کو بھی اور غیبی زندگی کو یا روحانی زندگی کو بھی پوری طرح کیٹر کیا گیا تھا۔ تو لیکن وہ علماء نے اپنی مطلب ہے ضرورتوں کے تحت یا لوگوں کی تربیت کی خاطر اس کے 2 نظام الگ کر دیے۔ تو جو نظام روحانی تربیت کے حوالے سے آیا اس کا نام تصوف رکھ دیا گیا۔ لغوی مطلب میں نے عرض کر دیا کہ حب دانش۔ حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں تزکیہ نفس کا نظام جو ہے وہ ہے تصوف۔ ان کی ایک مارکۃ الاراء کتاب ہے تصوف اور احسان، تو اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ صوفیزم جو ہے بیسیکلی یہ تزکیہ نفس ہے۔ اب تزکیہ نفس ہمارے ہاں صرف باطنی طہارت یعنی باطن کی صفائی کا عمل لیا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا لفظ زکا جو ہے، عربی کا لفظ تزکیہ جو ہے وہ گروتھ سے تعلق رکھتا ہے،
نشو نما سے، تو وہ باطنی نشو نما کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ تصوف میں جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ قرآنک ٹرمنالوجی ہے۔ اب یہ لطائف ستہ کیا ہیں؟ تو یہ اصل میں ستۃ ایام کی ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب بظاہر تو یہ ہے کہ 6 دن، 6 یوم۔ اب یوم کی اگر ہم تحقیق کریں، بنظر تحقیق اس کو دیکھیں، تو یوم سے مراد دراصل کیا ہے؟ یوم سے مراد لفظ ہے بناوٹ یا کسی چیز کی حالت۔ سطحی طور پہ اس کا ترجمہ دن کیا گیا ہے، لیکن گہرائی میں غور کریں تو اس کا اصل مفہوم بنتا ہے بناوٹ، کسی چیز کی ساخت یا اس کی حالت۔ اب صوفیاء کرام نے ان بناوٹوں کو واضح کرنے کے لیے یہ بتایا کہ روح انسانی کے 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں کے انہوں نے نام روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم رکھا، اور پھر ہر روح کے 2 ورق کی طرح اگر اسے دیکھیں، 3 اوراق کی طرح، تو اس کی مثال 3 اوراق اوپر تلے رکھے ہوئے، تو ہر ورق کے 2 صفحات ہو گئے، تو گویا ہر روح کے درجے کے 2 حصے ہو گئے یا 2 سائڈیں ہو گئیں۔ تو ان 3 روحوں کی 2 سائڈوں کے یا 2 رخوں کے 6 حصے بن گئے۔ ان 6 حصوں کے نام انہوں نے رکھے لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ روحی اور لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی۔ یہ 3 روحوں کے، یعنی روح کے 3 حصے کیے، پھر ان کے 6 حصے کر دیے۔ تو ان 6 حصوں کو انہوں نے سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا ہے، اس کی پوری مکمل تشریح اور ڈیٹیل حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی کتاب لوح قلم میں بڑی صراحت سے فرمائی ہے کہ یہ اصل میں ذات کی 6 حرکات ہیں جو مختلف وقفوں میں رہ کر دور کرتی ہیں۔ اب اصل میں ایک دوسری طرف، جیسا میں نے عرض کیا کہ ایام کا مطلب اگر آپ بناوٹ لیتے ہیں تو یہ اصل میں 6 قسم کی موجودات ہیں۔ موجودات کی گویا اگر ہم 6 قسمیں کر دیں تو یہ 6 قسم کی تخلیقات ہیں۔ مثلا اب جمادات اور نباتات جو ہیں یہ ایک لطیفے کی مخلوق ہیں، حیوانات جو ہیں یہ 2 لطائف کی مخلوق ہیں، کرے اور اجرام فلکی جو ہیں یہ 3 لطائف کی مخلوق ہیں، فرشتے اور ملائے اعلیٰ جو ہیں، پھر ملائکہ سماوی ہیں، ملائکہ ارضی ہیں، یہ سارے فرشتے جو ہیں یہ 4 لطائف کی مخلوق ہیں، جنات جو ہیں یہ 5 لطائف کی مخلوق ہیں، آدم بحیثیت آدم، بحیثیت انسان، بحیثیت نائب الہی، خلیفۃ الارض، وہ 6 لطائف کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو 6 لطائف ہیں یہ در حقیقت روح کے 6 درجات ہیں، اور یہ جو یوگا کی چکراز ہیں یہ ایک ماورائی طاقت کے درجات ہیں۔ اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، اب ہمارے یہاں چونکہ اس بارے میں زیادہ گہرائی سے دونوں چیزوں کی اسٹڈی نہیں کی گئی، لہٰذا وہ اکثر مغالطے میں ان کا آپس میں کمپیریٹو کیا جاتا ہے یا کمپیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو چونکہ تمام ادیان، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ کسی طرح انسان کا تعلق اس کی روح سے جڑ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے شعور انسانی کے 7 درجے بتائے ہیں۔ تمام مذاہب نے 7 سماوات، 7 آسمانوں کا ذکر آپ کو ہر دین کے
اس میں ملے گا۔ ہر دین کے تعلیمات میں سبع سماوات، 7 آسمان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سبع سماوات قرآن حکیم میں شعور کے 7 درجات کو بتایا گیا ہے، اور یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ پہلے درجے کا شعور یہ ہے کہ آپ کو صرف جمادات کا شعور ہے کہ یہ مٹی کیا ہے، روڑا کیا ہے، پانی کیا ہے، آگ کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ اس درجے کا شعور جو ہے یہ ایک درجہ ہے، شعور کا ایک درجہ ہے۔ پھر آپ کو دوسرے درجے پہ ساتھ میں نباتات کا شعور ہوتا ہے کہ نباتات کیا ہیں، ان کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں۔ اس درجے کے شعور کو ہم دوسرا آسمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر تیسرے درجے پہ آپ کو حیوانات کے درجے کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں سروائیول بھی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے، یہ سارے حیوانی جذبات جو ہیں یہ تیسرے درجے کے شعور کی علامات ہیں۔ پھر چوتھے درجے کا شعور جو ہے وہ آسمانی اجرام یا اجرام فلکی اور کرے جو ہیں، ستارے، سیارے، ان کے حوالے سے جو علوم ہیں وہ چوتھے درجے کے شعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کی وہ مخلوق جو غیب میں ہے اور نور کی مخلوق ہے، جس کو فرشتے کہتے ہیں، جن کو ملائے اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ان کی جو باقی اقسام ہیں، ملائکہ سماوی ہیں تو ملائکہ ارضی ہیں اور حاملان عرش ہیں، یہ ان کے بارے میں آگہی کا درجہ ہے 5ویں درجے کا شعور۔ پھر ایک اور مخلوق ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے۔ اگر ہم جنات جو کہ ہیولے کی مخلوق ہے، جو عنصریت سے دور ہے، اس مخلوق کے درجے کا شعور رکھتے ہوں تو گویا یہ 6 درجے کا شعور ہے۔ اور یہاں پہ ضمناً یہ بات بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن میں جو آدم اور ملائکہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں آدم کو علم الاسماء عطا کیے گئے اور اس کے بعد انہیں تمام مخلوقات کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا کہا گیا، تو وہاں پہ ایک مخلوقات میں سے ایک ہستی نے انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس کا ابلیس، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، سارے جنات نہیں، صرف ایک خاص۔ تو وہ ابلیس جو تھا پھر وہ بعد میں مطلب کہ اسی کی نوع جو ہے اسے شیطان کہا گیا۔ اس کے بعد جو 7ویں درجے کا شعور ہے وہ ہے آدم کا اپنا شعور۔ اس کو پتہ ہو کہ میں کیوں ہوں، میرا کائنات میں کیا کردار ہے، میرا کیا رول ہے، خالق کائنات سے میرا کیا تعلق ہے، اور میں کس درجے پہ اس کا بندہ ہوں۔ اگر یہ 7 درجے شعور کے ان 7 درجوں کو کوئی جانتا ہے تو یہ سبع سماوات۔ اب ان 7 درجات کا جو سلسلہ تھا یہ یوگا جو تھا، یہ بھی پرانے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے یہ شعور دیا، اور انہوں نے ان 7 شعوروں کو 7 چکراز کر کے تو قوم کو، دنیا کو چکروں میں ڈال دیا۔ حالانکہ یہ بنیادی طور پہ یہ 7 درجے جو میں نے عرض کیے یہ ان کی بات ہے، اور یہ جو سارا نظام ہے اگر اس کو ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ہو تو بہتر ہے کہ جو لٹریچر اس پہ دستیاب ہے اس کو مطالعہ کیا جائے، اور بات کو بجائے بحثوں میں پڑھنے کے خود سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تمام انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ سب اللہ ہی کی بات کا پرچار کرتے رہے، لیکن سب کی باتوں میں ان کے پیروکاروں نے تبدیلیاں کر دیں، اپنی فہم یا کم فہمی کی وجہ سے یا مصلحتوں کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں کر کے اس کو اپنا وہ بنا کے ایک سسٹم بیٹھ گئے۔ تو آخر میں قرآن حکیم نے آ کر ساری باتوں کی وضاحت کر دی، لیکن
مسلمانوں نے مسلم ہونے سے انکار کرتے ہوئے مسلمان ہونے پہ اصرار کیا اور قرآن کی تفہیم کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تجوید کریں گے، قرأت کریں گے اور پورے لحن سے اسے سجائیں گے اپنی آوازوں سے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو اس کی باتوں پہ غور کر کے اس کو سمجھنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اگر یہ رویہ بدل لیں تو کسی بھی دوسرے نظام سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا اور میں نے یہ باتیں جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔